جنگ بدر یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا مارکہ، حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ 13 سال حضور علیہ السلام نے ان کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، اور پھر یہ کہ حضور کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا۔ اور یہ وہ ایسا نہیں تھا کہ حضور کوئی آ کر بس گئے، وہ سرکار علیہ السلام کا ہی علاقہ تھا، آپ کے آب و اجداد کے مزارات وہاں پر ہیں، آپ قریش تھے، اصل قریش تھے آپ، بلکہ قریش کے قریش بنو ہاشم تھے۔ تو اس کے باوجود ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور جانے بھی نہیں دیا گیا، بلکہ اس میں قتل کرنے کی سازشیں کی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ کا ہرگز ارادہ جنگ کا نہ تھا، بلکہ جو قرآن اتر چکا ہے، جتنے لوگ تیار ہو چکے ہیں، ان کی تربیت کریں۔ آپ دیکھیے اعلان نبوت کے 5ویں سال ہی، یعنی 5 نبوی میں ہی پہلی ہجرت ہوئی ہے سب سے پہلے، جو حبشہ کی طرف ہوئی۔ صحیح۔ حضرت عثمان غنی جس وقت سرکار علیہ السلام کی شہزادی سیدہ رقیہ ان کے نکاح میں تھی، تو یعنی اپنے علاقوں سے ان کو نکالا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی علاقہ چھوڑ کر جا رہے تھے، یہ بڑی طویل بحث ہے۔ تو گویا کہ جب مدینہ منورہ حضور آ گئے تو آپ کا مقصد تھا ممبر واعظ سجایا جائے اور صحابہ اکرام کی تربیت کی جائے جو قرآنی آیات اتری ہے، لیکن روزانہ کوئی نہ کوئی موڈ بھیڑ، کیونکہ مدینہ کے اندر جو شخص تھا عبداللہ بن ابی، جو یہود کا ایجنٹ تھا، اور وہ مدینہ منورہ کا گویا کہ سردار بننے کی اس کی کوشش تھی، کیونکہ 2 قبیلے تھے مدینہ کے اندر، اوس و خزرج۔ اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو قبائل کی بھی جنگ تھی۔ وہ اوس و خزرج کے جو سردار تھے 2 بڑے، جنہوں نے حضور کے آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانے کی پوری تیاری کر لی تھی، ساری مہم ڈیٹ تیار ہو گئی تھی، اور اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ اسی تاریخ میں حضور مدینہ منورہ ہے۔ تو جب حضور تشریف لائے تو اس خاندان، ان دونوں بڑے قبیلے، اوس اور خزرج کے بڑے قبیلے کے جو سردار تھے، وہ حضور کے دست مراد پر مومن ہو گئے۔ تو عبداللہ بن ابی کی جو چیز تھی وہ تو ڈوب گئی، اب اس کے دل کے اندر اسلام میں بغض تھا، وہ شاخانہ بن گیا مکہ کے کافروں کے ساتھ۔ یہاں سے خبریں وہاں پہنچتی تھی، مسلمانوں کو نقصان، کبھی قریب آ کر علاقے کو دھمکانا۔ تو پھر یہ جنگ اس لیے ہوئی کہ حضرت سعد بن معاذ جو انصاری ہیں، ان کی دوستی تھی امیہ بن خلف سے، وہ وہاں پر گئے، اور مکہ کے اندر یعنی جس طرح جایا جاتا تھا تجارت کے لیے، اس وقت ابو جہل نے آپ کو خانہ کعبہ سے روکا، تو فرمایا کہ تم نے خانہ کعبہ سے ہمیں روکا ہے تو پھر ہم تمہارے تجاری راستے کو روکیں گے۔ اور تجارتی راستے کو روکنے کی کئی وجہ حضرت صاحب نے بھی ذکر کی ہے، اس میں ایک وجہ تھی کہ ان کو سبق دکھائیں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہماری بھی زندگی ہے، ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، کب تک 15 سال ہو گئے تمہارے صدمے سہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی زندگی، جب علاقہ اپنا علاقہ چھوڑا، ہماری جائیدادوں پر تم نے قبضہ کر لیا سب، تو یہ ایک ان کو سبق سکھانا تھا خود کو زندہ رکھنے کے لیے۔ صحیح۔ اب اس کو یہ رخ دینا کہ کیا یہ مال لوٹنا تھا یا قزاقی تھا، قزاق معاذ اللہ یعنی ڈاکو پن تھا، تو اس کی ایک آسان سی مثال آپ دیکھیں کہ ہجرت کے 7ویں مہینے، یہ تو دوسرے سال ہو رہا ہے نا بدر، 7ویں مہینے میں ہی حضور علیہ السلام نے کچھ مہم جاری کی تاکہ کافروں کو سبق سکھایا جائے کہ بھائی جواب ہم دے سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع پہنچی کہ ابو جہل جو ہے ایک تجارتی قافلہ لے کر جا رہا ہے اور اس کے ساتھ 300 بندے ہیں۔ کتنے؟ 300 بندے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ میں سے کہا کہ جائیے اور اس کو روکیے، اور روک کر اپنی طاقت کا تو مظاہرہ کرنا ہے کہ اگر تم ہمیں وہاں ریلیف نہیں دیتے تو تمہیں یہاں ریلیف نہیں ملے گا۔ اس میں حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور یہ اسلام کا سب سے پہلا سریہ حمزہ تھا۔ حضرت حمزہ تنہا جانے لگے، اسلام کا پہلا سریہ حمزہ تھا۔ تو حضور سید عالم نے جب آپ کو جانے کے لیے کہا تو آپ تنہا روانہ ہوئے، حضور نے فرمایا اکیلے جا رہے ہیں، یعنی 300 بندے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ 30 بندے گئے۔ اب کہاں 30 بندے حافظ صاحب اور کہاں 300 بندے؟ راستے میں جگہ پر پہنچنے کے بعد آپ نے قافلے کو روک دیا۔ ابو جہل جیسا فرعون جو اپنی طاقت کا کبھی غلط استعمال نہیں کرتا، جب اس کو یہ پتا چل جائے کہ مجھ میں طاقت ہے، بدر کے اندر وہ واپس کیوں نہیں ہوا؟ یہاں وہ واپس ہو رہا ہے کیونکہ بدر کے اندر اس کا لشکر زیادہ تھا، اس نے کہا میرا لشکر زیادہ ہے، میں مسلمانوں کو یہاں پر مسل دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اور وہاں پر بھی وہ 300 کی تعداد میں تھا، 300 اس کے ساتھ اڑیل جوان تھے، حضرت سید الشہداء کے ساتھ 30 بندے تھے۔ بدر تو ابھی 1.5 سال بعد ہونی ہے، جی یہ تو 7ویں مہینے کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حضرت حمزہ نے اس کو روک دیا۔ اب جناب اس نے حضرت حمزہ اور صحابہ کرام کے 30 بندوں کے جو جوش و جذبے کو دیکھا تو اس کے تو معاملات ہی ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے ایک بندہ درمیان سے متعین کیا، اس نے آ کر جناب وہ بندے کا، جس بندے کو لا کر، جس نے صلح کے لیے دونوں کے خیموں میں جا کر مذاکرات کی اور کہا کہ دیکھو اپنا ایک قبیلہ، اپنے معاملات ہیں، وہ بندہ اپنے ماضی ریکارڈ کے اعتبار سے وہ صاف ستھرا تھا، بااخلاق تھا۔ حضرت حمزہ نے اس کے مشورے کو قبول کیا، اور جو اس نے جنگ کو رفع کرنے کے لیے جو اس نے کوشش یہ کی اس کو سراہا، اس کو صرف یہ کہا کہ جناب ہم نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ان کی شرارتیں اب بہت زیادہ بڑھ گئیں،
اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قذاق ہوتے معاذ اللہ، یہ لٹیرے ہوتے، تو اس وقت وہ 300 بندے آپ کے سامنے سرنڈر ہو گئے تھے. کوئی کہے گا کہاں لکھے ہوئے سرنڈر؟ میں نے کہا سرنڈر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابو جہل بدر میں نہیں مانا، وہاں مان گیا. وہاں مان گیا مطلب یہی ہوا نا، پھر وہ مان گیا، کیونکہ یہاں پر بھی اس کو حضرت ابو سفیان ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں خیریت سے پہنچ چکا ہوں مکے، تو واپس آ جا. اس نے کہا نہیں، جب ہم تلواریں نکال لیتے ہیں واپس نہیں آتے. تو یہاں پر دیکھیں، لیکن حضرت حمزہ ان صحابہ کا جوش دے کر اسے ہمت نہیں ہوئی، اور اس نے اسی میں اپنی صلح کو سمجھ کر وہاں سے وہ نکل گیا. صحابہ کرام کے ہاتھ میں وہ سارا لاکھوں کا مال موجود تھا، لیکن آپ نے اس کو چھوڑا. اور حضرت حمزہ جب لوٹ کر آئے تو حضور سید عالم کو کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ان کو روک دیا، اور مجدی نامی شخص جو آیا، حضور نے اس کو مبارکباد دی، فرمایا اس کو برکتیں ملے، وہ برکتی آدمی ہے کہ اس نے جنگ نہیں کرائی، صلح کروائی. یہ حضور نے برکت کے جملے کہے اس بندے کے لیے، فرمایا اس کو برکتیں ملے کہ اس نے جنگ نہیں کرائی، صلح کروائی. اور حضرت حمزہ لوٹ کر آئے. تو یہاں پر میں صرف تاریخ کی ایک بنیادی حقیقت بتاتا ہوں کہ اسلام دشمن بھی اس چیز کو دیکھیں اور سریہ حمزہ کو پڑھ کر دیکھیں. وہاں پورا زور تھا کہ وہ مکمل طور پر اس کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے تھے، لیکن نہیں لیا. تو اس سے پتا چلا کہ مقصد مال لینا نہیں تھا، مقصد سبق سکھانا تھا کہ ہم بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں. تم ظالم اگر ہمیں اپنے پاؤں کے تلے روند رہے ہو تو ہم خاموش ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی، اللہ اکبر، تو پھر نکل پڑے. بدر کے اندر بھی جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان مبارک کو بروز ہفتہ آپ نکلے تھے، اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ 17 کو یہ مارکا ہوا. تو جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو وہ جنگ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، کیونکہ تیاری جنگ والی نہیں. آپ نے ساری تعداد ذکر کی ہے، ذرا ذکر کیا، آپ نے اونٹ ذکر کی ہے، تلواریں ذکر کر دی ہیں. تو اس پر دیکھیں کہ جنگ اس طرح کی جاتی ہے. کئی صحابہ کو تو یوں ہی چھوڑ دیا حضور نے، اور حضور روانہ ہو، کیونکہ مقصد تھا جناب ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنا. اب یہ تو نہیں تھا نا کہ جناب کوئی جنگ آ کر کھڑی ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو 313 افراد کو لے کے نکلے، اور جناب جب وہ قافلہ مختلف طریقوں سے، بڑی ڈیٹیل ہے اس کی، وہ سمندری راستہ اختیار کر کے مکے کی طرف چلا گیا. تو حضور سید عالم کا ارادہ تھا کہ لوٹتے ہیں، لیکن اطلاع یہ آئی ہے کہ ابو جہل وہاں سے نکل چکا ہے. اب یہاں پر جنگ کی پوزیشن بن گئی، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ طے پا چکا تھا، حضور نے ایگریمنٹ کر لیا تھا صحابہ سے، انصار سے جو اہل مدینہ تھے، کہ اگر باہر سے کوئی آ کر مدینے پر حملہ کرے گا نا، باہر سے اگر کوئی آ کر مدینے پر حملہ کرے گا تو اس میں انصار ہمارے مددگار بنیں گے. لیکن بات اگر مدینے کے اندر کی نہیں ہوگی، باہر کی ہوگی، تو انصار لڑنے نہیں آئیں گے، مہاجر لڑیں گے. اور یہ لڑائی مدینے میں نہیں ہو رہی تھی، اور اس میں انصار بھی تھے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ترغیب دلائی، تو اس میں انصار نے اس بات کو محسوس کر لیا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب لڑے اور ہم اس پہاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یا رسول اللہ سامنے سمندر نظر آتا ہے، آپ اجازت دیجئے کہ ہم اپنے گھوڑے اس کے اندر اتار دیں. تو حضور سید عالم نے اس بات کو سن کر بڑی طمانیت کا اظہار فرمایا کہ یہ کہیں نہ سمجھ لے کہ عہد کے خلاف ہو رہا ہے اور یہ آ گئے اور جنگ کھڑی ہو گئی. وہ تو مارکا بن گیا. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام، وہ مقام بدر تھا کہ جو درمیان میں وسط میں آتا ہے، تو مشرکین بھی وہاں پر پہنچے اور مسلمان بھی وہاں پر پہنچے. اور مشرکین جو پہنچے ہیں تو انہوں نے پہلے جناب چٹیل زمین پر قبضہ کر لیا، اور بڑے سیانے سمجھ کر کہ ہمارے کو جناب ایک بالکل فلیٹ فلور مل گیا ہے. اور مسلمان جب پہنچے تو ریتیلا علاقہ تھا، رات بارش ہوئی، ان کی جو چٹیل زمین تھی وہ کیچڑ بن گئی اور سارے خیمے اکھڑ گئے. اور مسلمانوں کے لیے جو تھا اس میں جناب پانی کے انہوں نے جناب جو کہ حوض بنا لیے، اور وہ زمین پانی کو چوس کر ایک فرش کی طرح بن گئی. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کے اندر التجا کی ہے. تو اسباب بدر کے اندر سے ناظرین اس بات کو دیکھیں، میں نے یوں سمجھ لیجیے یہ واقعہ ایک سمندر ہے. وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ساری ڈیٹیل سے بیان کریں، ہماری مجبوری، آئیڈیاز کی مجبوری کو بھی آپ سمجھیں. تو ہم نے صرف ایک چنگاری بھڑکائی ہے کہ آپ وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کتابیں اٹھائیں، اس سے بڑی کیا عبادت ہوگی کہ بندہ حضور کے غزوات کو پڑھے، صحابہ اکرام کو پڑھے، اور اس میں جناب حضور کے بدر کے اندر ہونے والے معجزات کو پڑھے. واہ واہ سبحان اللہ. اور اس فکر کے ساتھ جب پڑھیں گے نا تو پھر بہت زیادہ لطف آئے گا، کیونکہ ذہن صاف کر کے، دل صاف کر کے جب یہ پڑھیں گے نا تو پھر کیفیات اور تجلیات کی اور انوار و تجلیات کی الگ ہی بارش انشاءاللہ ہوگی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے ترغیب بھی دے دی پڑھنے کی ماشاءاللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.